ایک بہترین اور حیرت انگیز تاریخی داستان کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس کہانی پر بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ بقا، دھوکے اور بالآخر ایک بے مثال اقتدار کی حیران کن داستان ہے۔ بہترین قصہ، یہ عنوان بالکل موزوں ہے اس سفر کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کا ہر موڑ کیا نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا ہوتا ہے جب انسان کی جان کا سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے ہی خون سے ہو؟ یقین مانیں، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصور کریں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، یعنی اپنا ہی خاندان، وہی جان کے دشمن بن جائیں تو کیا ہو؟ اور یہی خاندانی دھوکہ اور حسد اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ یہ صرف گزرے وقتوں کی کہانی نہیں، بلکہ اقتدار اور بقا کی ایک ایسی جنگ ہے جہاں اپنوں کی سازشیں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، مکہ میں ایک سازش۔ اب یہاں تاریخ کے دو مختلف ادوار میں ایک عجیب سی مماثلت نظر آتی ہے۔ ایک طرف مکہ کے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلاوطن کرنے کے خطرناک منصوبے بنا رہے تھے، اور دوسری طرف ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی محض حسد کی آگ میں جل کر اپنے ہی بھائی کو راستے سے ہٹانے کی سازش کر رہے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ نے شاید یہودیوں کے کہنے پر ایک امتحان لینے کے لیے سوال اٹھایا کہ آخر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر پہنچے کیسے؟ اور بس اسی ایک سوال کے جواب میں یہ پوری داستان سامنے آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس داستان کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں، سورہ یوسف کا یہ عنوان صرف کسی عام سی کہانی کے لیے نہیں ہے۔ یہ دراصل دھوکے، بے بسی اور پھر خدائی مدد کی ایک سچی اور تاریخی داستان ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی سخت ترین آزمائشوں کے دوران ایک بہت بڑی تسلی بن کر آئی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی سازشیں ناکام ہوئیں، بالکل ویسے ہی مکہ والوں کی تمام سازشیں بھی آخرکار مٹی میں مل جائیں گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عالمیہ شروع کیسے ہوا۔ دوسرا حصہ، خواب اور دھوکہ۔ 11 اب یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر بالکل واضح تھی، یہ ان کے آنے والے عظیم مقام اور نبوت کی طرف سیدھا اشارہ تھا۔ لیکن جب یہ بات ان کے سوتیلے بھائیوں تک پہنچی تو اس نے ایک ایسی اندھی حسد کو جنم دیا جس نے ان کے دلوں کو بالکل پتھر کر دیا۔ اب دیکھیں کہ حالات کس تیزی سے اور کتنے خوفناک انداز میں بگڑتے ہیں۔ ایک چہیتے بیٹے کو پہلے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکال کر ایک قافلے کے ذریعے مصر میں بطور غلام بیچ دیا جاتا ہے، اور مصیبت یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی جانب سے ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، اور بالآخر بالکل بے گناہ ہونے کے باوجود انہیں جیل کی تاریکیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ان تمام آزمائشوں کا بوجھ تصور کرنا بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، زنجیریں اور ناحق قید، جو اس داستان کا تاریخ ترین باب ہے۔ لیکن کردار کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب زلیخا کی طرف سے شدید ترین لالچ اور فتنے کا سامنا تھا تو حضرت یوسف کے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلے وہ تھے معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ ان کے کردار کی بلندی اور ایسی سخت آزمائش میں بھی گناہ سے بچنے کے پختہ ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ کمال کی پاک دامنی ہے۔ جیل کے اندر بقا کے یہ مراحل بہت سبق آموز ہیں۔ پہلا قدم، پورے صبر کے ساتھ اس ناحق قید کو برداشت کرنا۔ دوسرا، جیل میں ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی بالکل درست تعبیر بتانا جس نے ان کی دانش مندی کو ظاہر کیا۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم قدم، جب مصر کے بادشاہ کو ایک ایسا عجیب خواب آیا جس نے سب کو پریشان کر دیا، تو اسی جیل سے یوسف علیہ السلام کو تعبیر کے لیے شاہی دربار بلایا گیا۔ یہ خدائی تحفہ دیکھتے ہی دیکھتے محل کے بند دروازے کھولنے کی چابی بن گیا۔ چوتھا حصہ، مصر کے تخت تک کا سفر۔ اب کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ یہاں ہندسہ 7 پوری قدیم دنیا کی تاریخ بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ بادشاہ کا خواب کچھ یوں تھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر 7 سال کی زبردست خوشحالی اور اس کے فوراً بعد آنے والے 7 سال کے خوفناک قحط سے کی۔ اس ایک تعبیر نے اس وقت کی قدیم دنیا میں طاقت کے پورے توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذرا اس حیرت انگیز تبدیلی پر غور کریں۔ ایک شخص جس پر جھوٹا الزام لگا، جسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا، وہ اچانک جیل کے اندھیروں سے نکل کر پورے مصر کے خزانوں اور حکومت کا اکیلا اور مکمل مختار بن جاتا ہے۔
یہ تبدیلی صرف عقلی طور پر حیران کن نہیں بلکہ ایک خالص معجزہ ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، معافی اور الہی حکمت، جہاں طاقت اور رحم آمنے سامنے آتے ہیں۔ یہاں آ کر سسپنس اپنے عروج پر ہے۔ وہ خوفناک قحط جس کی پیشگوئی کی گئی تھی بالآخر ان سازشی بھائیوں کو اناج کی بھیک مانگنے کے لیے مصر آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ٹھیک اسی بھائی کے قدموں میں کھڑے ہیں جنہیں انہوں نے حقیر سمجھ کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ مصر کی جس طاقتور ترین ہستی کے سامنے وہ گڑگڑا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا سوتیلا بھائی یوسف ہے۔ تو اس سب کا نقطہ عروج یہ ہے، جب حقیقت سامنے آتی ہے اور بدلہ لینے کی مکمل طاقت موجود ہوتی ہے تو وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ انتہائی طاقتور الفاظ ادا ہوتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ مکمل اقتدار ہونے کے باوجود ایسی غیر مشروط معافی، یہ واقعی انسانیت کا عظیم ترین مقام ہے، اور اسی کے نتیجے میں بالآخر پورا خاندان مصر میں آ کر آباد ہو جاتا ہے۔ اس پوری داستان کو ہم چند اہم نکات میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا، صبر اور توکل۔ جو لوگ مشکلات میں ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی مدد ان تک ضرور پہنچتی ہے۔ دوسرا، حسد کی ناکامی۔ حسد انسان کو اندھا تو کر دیتا ہے، لیکن خدائی منصوبوں کے سامنے یہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اور تیسرا، خواب کی حقیقت۔ اللہ کی مرضی ہر حال میں پوری ہوتی ہے، چاہے انسان کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لے۔ یہ باتیں مکہ والوں کے لیے ایک کھلی وارننگ اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی تسلی تھیں۔ اس جائزے کے اختتام پر یہ سوال لازمی ذہن میں ابھرنا چاہیے، اگر اللہ کی حکمت کسی کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر وقت کی عظیم ترین سلطنت کے تخت پر بٹھا سکتی ہے، تو کیا دنیا کی کوئی بھی انسانی سازش کبھی واقعی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ اس بات کی ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے کہ اللہ کی حکمت اکثر انہی سازشوں کو فتح کا راستہ بنا دیتی ہے جو اصل میں تباہی کے لیے بنی گئی تھیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔